ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة میں کو پاک محمد عربی دے فرمان سنے دے موت آوے جیندی ذات قدیر ہے ہر شے تے ان دی شان سنے دے موت آوے تے میری یار دعا قبول تھی وے اذان سنے دے موت آوے سہا نکلے کاسر سجدے وچ قرآن سنے دے موت آوے۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، میں آغاز اندر ہی گزارش کرانگا تساں سب احباب تو کہ ادھر ادھر دیکھن دی بجائے اپنی گلاں باتاں کرن دی بجائے مسجد دے اگر تسی تشریف فرماؤ تو توجہ میری طرف رکھنی، اگر تسی اپنی گپ شپ ہی کرنی ہے یا ہنسنا ہے یا ادھر ادھر دیکھنا ہے تو باہر کھلا میدان موجود ہے، گلیاں بازار موجود ہیں یا تہاڈا اپنا گھر موجود ہے، اتھے جا کے جتنی مرضی باتاں کرو کوئی بھی تانوں کچھ نہیں کہے، چونکہ مسجد ہے اس دے اندر سنجیدگی دکھاؤ۔ میں امید رکھدا انشاءاللہ تسی بھی اور سامنے والے بچے بھی ادھر ادھر ہوں دیکھنا بھی نہیں اور کوئی بات بھی نہیں کرنی اور ہنسنا بھی نہیں، توجہ انشاءاللہ میری طرف رکھنی، اور میں انشاءاللہ پوری کوشش کرانگا تہاڈا وقت ضائع نہ کراں۔ اصلاحی حوالے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت میرے ذمہ لگایا گیا موضوع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا ایک پہلو تساں احباب دے سامنے پیش کرنے دا ارادہ رکھدا۔ اللہ رب العالمین تو دعا ہے اللہ تعالیٰ او بات جو میں قرآن و سنت وچوں تواڈے سامنے پیش کراں، اللہ میرے سمیت تساں سب احباب نو اپنی اصلاح کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، کسی بھی معاشرے دی کامیابی اور کسی بھی معاشرے دے اندر امن اور سکون اور سلامتی واسطے دو چیزاں دا ہونا ضروری ہے۔ جب تک وہ دو چیزاں کسی معاشرے دے اندر موجود نہ ہوں اتنی دیر تک کسی بھی معاشرے دے اندر امن اور سکون نہیں آ سکتا، سلامتی نہیں آ سکتی، اور اس معاشرے دے اندر رہن والے لوگ کامیاب بھی نہیں ہو سکتے۔ جس معاشرے دے اندر وہ دو چیزاں موجود ہوں اس معاشرے دے اندر رہن والے لوگ کامیاب بھی ہوں گے اور امن اور سکون بھی ہوگا۔ پہلی چیز اس معاشرے دے اندر رہن والے لوگاں دا مال محفوظ ہونا چاہیے۔ مال تو مراد بندے دی جان بھی ہے، مال تو مراد بندے دی جائیداد بھی ہے، اور مال تو مراد بندے دا گھر بھی ہے، اور مال تو مراد بندے دی اولاد بھی ہے، مال تو مراد بندے دا کاروبار اور زمین اور دولت، یہ سب کچھ مال دے اندر ہے۔ مال محفوظ ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرے نمبر تے معاشرے دے اندر اتنی دیر تک امن اور سکون نہیں آ سکتا
جب تک اس معاشرے دے اندر رہن والے لوگوں دی عزت محفوظ نہ ہو تسی توجہ تاں رکھنی ہے تاکہ بات یاد ہو اور میں نال نال سناں گا انشاءاللہ ایک واری میں تانوں کو نہیں آکھنا میں اچھی آکھو سبحان اللہ تواڈی اپنی مرضی آکھو یا نہ آکھو بس جیڑی بات میں تواڈے سامنے پیش کراں وہ غور نال سننی ہے وہ بات پوچھاں تے او دا جواب دے دینا ہے دوسری گزارش یہ ہونی ہے کہ جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک آوے ادوں درود پاک لازمی پڑھو گے انشاءاللہ جزاک اللہ خیر پہلی بات میں کی تھی ہے کہ کسی بھی معاشرے دی کامیابی واسطے دو چیزاں دا ہونا ضروری ہے پہلے نمبر تے اس معاشرے دے اندر رہن والے لوگاں دا مال محفوظ اور دوسرے نمبر تے اس معاشرے دے اندر رہن والے لوگاں دی عزت محفوظ یہ دو چیزاں ضروری ہیں ہن غور کر اسی اگر اجتماعی طور تے مجموعی طور تے اپنے معاشرے دے اندر غور اور توجہ کریے تے ساڈے معاشرے دے اندر تے دوویں چیزاں ہی محفوظ نہیں مال بھی لوگاں دا محفوظ نہیں اور عزت بھی محفوظ نہیں مجموعی بات کر رہے ہیں مجموعی طور تے دوویں چیزاں محفوظ نہیں لوگاں دے مال نو نقصان پہنچایا جا رہا ہے چوری دے ذریعے ڈکیتی دے ذریعے ظلم دے ذریعے زیادتی دے ذریعے دو نمبری دے ذریعے ٹھگی دے ذریعے فراڈ دے ذریعے دھوکے دے ذریعے اسی طرح ہی لوگاں دا مال محفوظ نہیں اور دوسرے نمبر تے لوگاں دی عزت بھی محفوظ نہیں عزت تے حملے ہو رہے ہیں بدتمیزی دے ذریعے بے ادبی دے ذریعے اور گستاخی دے ذریعے کئی ایک الزام دے ذریعے بہتان دے ذریعے غیبت دے ذریعے چغلی دے ذریعے لوگاں دی عزت بھی اسی خراب کرنے ہیں عزت بھی لوگاں دی محفوظ بولو نہیں اس تو سخت بات اگلی ہے کہ اینا دو چیزاں دے محفوظ نہ ہون دی وجہ جیڑی ساڑے معاشرے نے سمجھی ہے نا وہ انتہائی چھوٹی وجہ ہے کیا ساڑا معاشرہ سمجھتا ہے کہ جیڑا لوگاں دا مال محفوظ نہیں نا چوری ڈکیتی دی ٹھگی دی دو نمبری دی فراڈ دی دھوکے دی جیڑی سب تو وڈی وجہ ہے نا وہ دولت دی کمی ہے پیسے دی کمی ہے غربت مال دا تھوڑا ہونا اس وجہ تو چوری ہوندی انجی آندے نے نا یہی سمجھ دے ہو نا وہ یہی سمجھ دے نے سارے چور جیڑے چور نو پوچھو کی آندے بلا کی کراں یار گزارا نہیں سی ہوندا غریب جب کیدا دل کر دے لوگاں دی کندا ٹپ کے چوری کرے کیدا دل کر دے لوگاں دے مکان توڑے کیدا دل کر دے بس مجبور ساں گھر دا بل پورا نہیں سی پیا ہوندا بال بھکھے ویکھ نہیں سا سکدا بس مجبوری تو اے کام کیتے دل نہیں سی آندا یہی آندے نے نا ڈکیت نو پوچھو جڑا کسی بھی جگہ تے کسی بھی غریب بندے نو امیر بندے نو روک کے او دی جیب خالی کر انہوں نہیں پتا او دی ساری زندگی دا کمائی ہوئے انہوں نہیں پتا وہ کتنی مجبوری دے نالے جڑے لے کے جا رہے نہیں بس وہ آندھا جی میں ڈکیتی کرنے دا دل کو نہیں سی مجبوری تو کی تھی حالات اوکے ریڈی والے کل چلے جاؤ یار 2 نمبر فروٹ نہ بیچیا کر دکاندار کل چلے جاؤ 2 نمبر چیز نہ بیچیا کر جٹ کل چل جاؤ دودھ پانی نہ پایا کر گندم دے اندر ریت مکسر فوری طور تے جواب کی کریے گزارا جو نہیں ہوندا بس اوکھے سوکھے گزارا کرن لئے کرنے ہیں ورنہ ساڈا دل کوئی نہیں مطلب اے وے اسی سمجھ دے ہاں کہ 2 نمبری دی وجہ چوری دی وجہ ڈکیتی دی وجہ ظلم دی وجہ زیادتی دی وجہ فراڈ دی وجہ اسی سمجھ دے ہاں کہ ٹھگی دی جڑی سب تو بڑی وجہ ہے نا او دولت دی کمی ہے یہی سمجھ دے ہاں نا حالانکہ یہ بات غلط ہے دوسری بات اسی سمجھنے ہیں کہ شاید عزت محفوظ نہ ہون دی جڑی وجہ ہے نا یعنی بے ادبی دی وجہ اسی سمجھنے ہیں کہ شاید لوگاں دے اگے بدتمیزی دی وجہ اسی سمجھنے ہیں کہ الزام بہتان چگلی غیبت دی جڑی سب تو بڑی وجہ ہے وہ تعلیم دی کمی ہے یعنی لوگ ان پڑھنے تعلیم انہاں کول ہے کوئی نہیں اس وجہ تو انہاں نوں بولن دے نہیں پتا انہاں نوں گل کرن دا پتہ ہی کوئی نہیں تعلیم ہوندی تے شعور آندا تے تاں گل کرن دا پتہ لگ اے جانے نا لوگو میرا دعویٰ ہے میں اپنے دعوے تے دلائل پیش کر سکتا نہ ساڑے معاشرے دے اندر مال دی کمی ہے اور نہ ہی ساڑے معاشرے دے اندر تعلیم دی کمی ہے تسی اگر توجہ رکھ دے ہو تو میں توڑے سامنے چند دلائل پیش کر اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی کدی بھی ہون تسی اپنی سوچ سمجھ کے جواب دینا ہے اپنی زندگی اچھ کوئی ایسا بندہ ویکھے ہے جڑا اتنا غریب ہوئے کہ او دے گھر دے اندر 2 مہینے او دے چلے آگی نہ بلی ہوئے بولو
جے ویکھیا جے تے چپ رہو، جے نہیں ویکھیا تے بول پو۔ 2 مہینے تک وہ دے چلے چ یعنی سالہ نہیں نہ پکا سکیا ہوئے، چلے چ آگ نہیں بلی یعنی روٹی پکا ہی نہیں سکیا۔ میں دسو کوئی ایسا بندہ ویکھیا جے غریب؟ بولو جے نہیں ویکھیا تے اٹھاؤ مشکات، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیان دے امام اور نبیان دے سردار دے گھر 2 مہینے 2 مہینے چلے چ اگ نہیں بلدی، کھجوراں کھا کھا کے گزارا کر لیندے نے، کسی نے تحفہ بھیج دیتا تے گزارا کر لیندے نے۔ یہ دا مطلب ہے ساڈے معاشرے دے اندر کسی قسم دی غربت دا نام و نشان ہی کوئی نہیں۔ نہ شکریاں سی، نہ شکریاں سی، شکر دا کلمہ آساں سکھیا نہیں، الحمد دا کلمہ سنواندا نہیں، خواہشات دے پجاری لوگ آسی۔ اگلی بات تے غور کرنا، تسی کدی اپنی زندگی دے اندر کوئی ایسا بندہ دیکھیں جڑا بھوک دی وجہ تو اپنے پیٹ دے ہوتے ایک نہیں 2 پتھر بن کے لگا پھر دا؟ بولو بولنا پے گا تو کدی ویکھیا نہیں ویکھیا تے آؤ میں تو نبیان دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق دے موقع تے وخاواں جڑے بھوک دی وجہ تو اپنے پیٹ دے ہوتے ایک نہیں 2 پتھر بندے ہوئے نے۔ مانا سمجھ آیا لوگوں ساڑے معاشرے دے اندر چوری ڈکیتی دی وجہ غربت اور دولت دی کمی نہیں کوئی ہو رہے۔ تیسری بات، چیک کرو اپنے معاشرے دے اندر، ڈھونڈو اپنے معاشرے دے اندر، تساں کدی ایسا کوئی مجبور غریب ویکھیں، ایسا کوئی کمزور ویکھیں جڑا درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کردہ ہوئے؟ بولو بولو کدی کسی نو بھوک دی وجہ تو تساں درختاں دے پتے کھاندیاں ویکھیا ہوئے؟ بولو ویکھیا جے کسی انسان نو نہیں ویکھیا تے آؤ میں تو نبی دے یار وکھاواں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بھوک دی وجہ تو درختاں دے پتے کھا کھا گزارا کردے رہنے، لیکن کدی چوری کرنا گوارا نہیں کیتا، کدی 2 نمبری کرنا گوارا نہیں کیتا، کدی کسی نال فراڈ نہیں کیتا، کدی کسی نال دھوکا نہیں کیتا۔ یہ نبی تے نبی دے یاراں دی سیرت ہے۔ ساڑے معاشرے کوئی غربت نہیں، ڈھیر سارے میں دلائل پیش کر سکاں لوگوں، وقت نہیں، میں دعویٰ کیتا ہے ساڑے معاشرے دے اندر چوری دی وجہ، ڈکیتی دی وجہ، ظلم اور زیادتی دی وجہ، ٹھگی دی وجہ، فراڈ دی وجہ، دھوکے دی وجہ، بولو غربت کوئی اور وجہ۔ دوسری بات، لوگ سمجھ دینے کہ عزت محفوظ نہیں نا، اے دی وجہ تعلیم دی کمی ہے، لوگ ان پڑھنے کدھر جائیے؟ انہاں بزرگاں چوں سفید داڑھی والے بزرگاں چوں پوچھو، ایک بابا ہوندا سی، ایک بابا پورے محلے چوں جیدی مرضی پھینٹی لا دیندا سی، سر چک کے کدی کسی نہیں سی ویکھیا۔ بزرگو انج ہوندا سی کہ نہیں؟ بولو انج ہوندا سی کہ نہیں؟ پورے محلے چوں جیدے مرضی منڈے نو پھڑکا دینا، انج ہوندا سی کہ نہیں؟ کدی انہاں آ کے لاما دیتا سی؟ ہن سکا چاچا اپنے بھتیجے نو پھڑکا کے ویکھ لوے لگ پتہ جانا، جے تھانے کچہری تک معاملات نہ پہنچ جان۔ او کیڑا دور سی؟ انہاں بزرگاں نو پوچھو، خط آنا فون نہیں، خط آنا پتر دا، بزرگاں کو پڑھیا نہ جانا، بزرگاں نے نال محلے چوں کسے اور دے گھروں جا کے ایک ماسٹر ہونا پڑھیا لکھیا جے کول جا کے خط پڑھونا میرا پتر کی کہندا ہے۔ ایسے ان پڑھ دے دور دے لوگ اتنے بعد اب سن، ایک بزرگ سفید داڑھی والا محلے چوں جیدی مرضی سیٹنگ کر دیندا سی، کدی سر چک کے نہیں سن ویندے، کیوں جو چٹی داڑھی والا سفید داڑھی بزرگ ہے۔ اتنا ادب سی، اتنا بڑا احترام سی۔ اگلی بات تے غور کرنا، یہ تے بڑا پڑھیا لکھیا دور ہے بزرگوں، نوجوانوں تے بڑا پڑھیا لکھیا دور ہے۔ انہاں بزرگاں نو پوچھو، ایک استاد ہوندا سی 5 کلاساں نو ایک ہی استاد پڑھا چھڑدا سی، انج ہی بزرگوں پڑھدے رہے ہو 5 کلاساں نو، ہن تے ہر کلاس دے اندر 8 استاد نے، 7 استاد نے، اکو قیدے تے اکو تختی دے ہوتے پہلی کلاس ہے نا۔ بزرگاں نو پوچھو پڑھ چھڑنی، ہون تے کتاباں اتنیاں نے پہلی کلاس دیاں کہ پتر کلوں چکیاں نہیں جاندیاں، ابا چھڑ کے بھی ہوندے تے لے کے بھی ہوندے۔ اکو سال اچ پہلی کلاس پڑھ لینی، بلکہ کئی منڈیاں نے تے ایک سال اچ 2 کلاساں پڑھ لینی ہوندیاں سن۔ ہن تے پہلی کلاس واسطے 4 سال رہنا پیندا ہے، پلے پڑھے گا، پھر نرسری پڑھے گا، پریپ پڑھے گا، پھر کتے A1 چڑھے گا۔ مانا سمجھ آندا ہے لوگو اج دے دور دے اندر تعلیم دی بھی کوئی کمی، بولو سارے، دولت دی بھی کوئی کمی۔ میں دلائل نال بات تواڈے سامنے پیش کی تھی۔
اگر میں اپنی طرفوں مرضی نال دعویٰ کیتی آواں تسی خاموش رہو. اگر تنوں بات سمجھ آ رہی ہے تو جواب دیو. ساڈے معاشرے دے اندر چوری دی وجہ، ڈکیتی دی وجہ، دو نمبری دی وجہ، فراڈ دی وجہ، ٹھگ بازی دی وجہ، دولت دی کمی، غربت اور انجی ساڈے معاشرے الزام دی، بہتان دی، غیبت دی، چغلی دی، بدتمیزی اور بے ادبی دی وجہ تعلیم دی کمی. ساڑھے معاشرے دے اندر نہ ہی تعلیم دی کمی ہے، ساڑھے معاشرے دے اندر نہ ہی دولت دی کمی ہے. ایک چیز دی کمی ہے ساڑھے معاشرے دے اندر، جے او چیز ساڑھے معاشرے دے اندر آ جائے وہ معاشرہ امن دا گہوارہ بن سکتا ہے، لوگاں دا مال بھی محفوظ ہو سکتا ہے، لوگاں دی عزت بھی محفوظ ہو سکتی ہے. اس چیز دا نام تربیت ہے. ساڑھے معاشرے دے لوگاں دی تربیت ہون والی ہے. جنہاں لوگاں دی تربیت اچھی ہوئے وہ لوگ لوگاں دے مال دی بھی حفاظت کر دینے، لوگاں دی عزت دی بھی حفاظت کر دینے. جنہاں دی تربیت نہ ہوئے جتنا مردی پڑھ لکھ لگن، جتنا مردی دولت آ جائے، نہ انہیں ادب آؤں ہے اور نہ ہی انہوں دے اندر ہرس اور لالچ ختم ہوتا ہے. کیڑی چیز دی ضرورت ہے؟ سارے بولو ہون. ہاں اتنی دیر دا سمجھا رہے ہیں، تھوڑا جہاں بولو. کس چیز دی ضرورت ہے؟ پورے معاشرے میں تربیت دی ضرورت ہے. دولت دی کمی، چوری ڈکیتی ظلم زیادتی ٹھگی فراڈ دی وجہ دولت دی کمی، اور جھوٹ اور غیبت اور چغلی الزام بہتان اور بے ادبی اور بدتمیزی دی وجہ تعلیم دی کمی. کیڑی چیز دی کمی ہے؟ معاشرے میں کیڑی چیز دی ضرورت ہے؟ حالات ٹھیک کرنے نے کی کرنا پائے گا؟ میری گفتگو دا پہلا پوائنٹ مکمل ہو جائے. اور دوسری بات، تربیت کرنی ہے تے کنج کرنی ہے اپنی مرضی مطابق. او میں توڑے سامنے چند ایک باتاں پیش کرنا. تربیت کرنی ہے تے کنج کرنی ہے. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ، سارے درود پاک پڑھو بھئی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے یہ تھوڑا جا والیم کھول دیو تے یہ جڑا شور آندہ ہے نا سی سی یہ ختم کر دو. تھوڑا جا ماسٹر والیم کھول دو، یعنی ایک ایک لفظ سمجھ آندہ رہے. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ، سارے درود پاک پڑھو. پہلے ہی گل مکی سی، درود پڑھو گے نا انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واشانہ ہیں سرکار دیاں، واشانہ ہیں سرکار دیاں، محبوب مٹھے من ٹھار دیاں، واشانہ ہیں سرکار دیاں، واشانہ ہیں سرکار دیاں. جیندی آمد جھگڑے ٹال دیتے، محبتاں دے دیوے بال دیتے. اوے جیندی آمد جھگڑے ٹال دیتے، محبتاں دے دیوے بال دیتے. ہر پاسے برساتاں ہویاں، ہر پاسے برساتاں ہویاں، او دی رحمت دے انوار دیاں، واشانہ ہیں سرکار دیاں، واشانہ ہیں سرکار دیاں. رنگ ڈھال دساں اندی چال دساں، اندہ میں کیا حسن جمال دساں. اوے رنگ ڈھال دساں اندی چال دساں، اندہ میں کیا حسن جمال دساں. اوے اندہ میں کیا حسن جمال دساں. رب سوہنا چیندے خود قسماں، رب سوہنا چیندے خود قسماں. جیندی ٹور دیاں کردار دیاں، رب سوہنا چیندے خود قسماں. جیندی ٹور دیاں کردار دیاں، واشانہ ہیں سرکار دیاں، محبوب مٹھے من ٹھار دیاں، واشانہ ہیں سرکار دیاں، واشانہ ہیں سرکار دیاں. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا. اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لوگو اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. نبی علیہ السلام دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. ہن ذرا میری طرف توجہ کرنا لوگو، جڑی بات میں تساں آپ دے سامنے پیش کرنا چاہنا، اللہ دے نبی دی سیرت تواڈے اور میرے واسطے بہترین نمونہ ہے. یعنی اگر اساں تربیت کرنا چاہتے ہاں تے نبی پاک دی سیرت وچوں تربیت کرنی پائے گی. اگر اسی تربیت کرنا چاہتے ہاں نبی پاک دے طریقے دے مطابق کرنی پائے گی. دو باتاں حل ہو گئیاں. پہلی بات یہ سمجھ آئی اج دے دور دے اندر سب تو بڑی ضرورت تربیت دی ضرورت ہے. اج دے دور دے اندر ساڈے معاشرے نو جڑی چیز دی سب تو زیادہ ضرورت ہے او دا نام تربیت ہے. دوسری بات یہ سمجھ آئی تربیت کرنی ہے تے کیویں کرنی ہے. اللہ دے قرآن نے بات سمجھائی ہے تربیت کرنی ہے تے نبی پاک دے طریقے دے مطابق کرنی ہے. ہن ذرا اگلی بات تے توجہ کرنا، اللہ دے نبی دی تربیت دا انداز کیا ہے. نبی پاک انج تربیت کر دے ہوندے سن. حدیث صحیح بخاری میں اندر موجود ہے. لوگوں حوالے دا میں ذمہ دار ہاں، مسلک اہل حدیث دا سٹیج ہے. ایتھوں اللہ دے قرآن دی بات ہوندی ہے اور سونے نبی پاک دے فرمان دی بات ہوندی ہے. اللہ دا قرآن تانوں سنا چکا، ہن ذرا نبی پاک دی حدیث پاک تے غور کرنا. صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے. نبی پاک دا ایک بیٹا ہے، سگا بیٹا نہیں بلکہ ربیب بیٹا ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر دے گھر دے اندر انہیں پرورش پائی ہے جدا نام عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر اپنے گھر دے اندر تشریف فرما سن. دسترخوان لگایا گیا ہے، دسترخوان تے کھانا موجود ہے. جویں چھوٹے بچیاں دی عادت ہوندی ہے کسے ٹائم ماں جی دی جھولی وچ بیٹھ کے، کسے ٹائم بابا جان دی جھولی وچ بیٹھ کے جتھوں دل لا کے اپنی مرضی نال کھانا شروع کر دینے. حضرت عمر بن نبی سلمہ فرماندے نے معصوم عمر سی، چھوٹی عمر دی وجہ تو میں بھی اپنی مرضی نال روٹی کھانی شروع کی دی ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر نے مینوں روک لیا، روک کے آپ نے فرمایا خودنو منی، میرے قریب ہو جا. اللہ دے نبی نے اپنے قریب کر کے اس موقع تے تین باتاں آپ نے ارشاد فرمائیاں. پہلی بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی یا بنیا، اے پیارے بیٹے، یا غلام، اے معصوم بال، سم اللہ. آج تو بعد جس ٹائم کھانا کھان لگے اپنی مرضی نال کھانا شروع نہیں کر دینا، اپنی مرضی نال روٹی شروع نہیں کر دینی. سم اللہ، اللہ دا نام لے کے کھانا کھانا ہے. بسم اللہ پڑھ کے روٹی شروع کرنی ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا ہے. دوسری بات نبی علیہ السلام نے سکھائی کل بھی یمینک، اے پیارے بیٹے آج تو بعد جب تم کھانا کھان لگے سجے ہاتھ دے نال کھانا کھانا ہے، سیدھے ہاتھ دے نال کھانا کھانا ہے، دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھانا ہے. تیسری بات نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے، آپ نے فرمایا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اے پیارے بیٹے آج تو بعد جب تم کھانا کھان لگے اے نہیں کہ جتوں دل لا کے روٹی کھانی شروع کر دے، نہیں. کل مما یلیک، اپنے سامنےوں کھانے، اپنے قریب تو کھانا کھانے، اپنے اگیوں کھانا کھانے، یعنی کہ اپنا حصہ تے اپنا حق کھانا ہے. ہن ذرا غور کرنا لوگو، اس حدیث وچوں چار باتاں سمجھ آئیاں نے. پہلی بات اے بچہ دور بیٹھا ہوا ہے، اللہ دے پیغمبر نے اپنے قریب کر کے بٹھایا ہے، اپنے کول بٹھا کے کھانا کھوایا ہے. تسی بھی اپنی اولاد نو اپنے کول بٹھا کے کھانا کھوایا کرو، اپنے قریب بٹھا کے کھانا کھوایا کرو. تسی کول نہیں بٹھاندے، تسی قریب نہیں بٹھاندے، اس لیے کھانا ضائع ہو جاندا ہے. کیونکہ بچے نے مکمل روٹی تے نہیں کھانی ہوندی، روٹی دا چوتھائی حصہ بچہ کھاندا ہے، باقی تین حصے روٹی یا گاں دے ذمہ یا بکری دے ذمہ. کھانا ضائع ہوندا ہے. علیحدہ علیحدہ بیٹھ کے کھان دے نال اپنی اولاد نو اپنے قریب بٹھا کے کھانا کھوایا کرو، اپنی اولاد نو اپنے کول بٹھا کے کھانا. اسی کول بٹھا کے نہیں نہ کھواندے، کوئی چولہے تے پیا کھاندی، کوئی اس کمرے پیا کھاندی، کوئی کان تے بیٹھ کے پیا کھاندی، کوئی سین وچ بیٹھ کے پیا کھاندے. اپنی مرضی نال روٹی علیحدہ علیحدہ روٹی تے علیحدہ علیحدہ سالن. پھر جدوں کسی تے جا کے مہمان بننا نا، مہمان وہ گھر وچ عادت بنی کھڑی ہوندی علیحدہ علیحدہ کھان دی. وہ آدھے نا جی نا، پوری روٹی گنساں، پوری روٹی لینی ہے.
علیحدہ سالن لینا انہوں آدھے بندے دا پتر بن اپنا گھر نہیں کسی دے گھر آیا ایتھے میرے کول میرا پتر ہے میرے کول بیٹھ ہاں نا سالن بھی علیحدہ تے روٹی بھی علیحدہ پھر انہوں آدھے تمیز کر عقل کر کسی دے گھر بیٹھے اپنا گھر نہیں سمجھ تو صحیح انسان دا بچہ بن نہ بھائی نہ پھر انہوں چنڈ مار کے سمجھاندہ ہے تین تمیز کتھوں آوے تمیز دیویں آتے آوے گھر بٹھا کے کول کھوائی ہوں دی تے باہر جا کے بے عزتی دا سبب نہ بندا گھر قریب بٹھا کے کھانا کھوایا ہوں دا باہر جا کے عزت دا سبب بندا ہے بچہ باہر جا کے زدہ کیوں کرتا ہے چھوٹا معصوم بال گھر ریچ عادت بنی ہوئی ہے حضرت صاحب کو ٹائم ہی کوئی نہیں مرضی نال راتی 10 بجے جس ٹائم مرضی 11 کو لانا ہے آ کے کھانا کھانا ہے اولاد ستی پئی ہے کلیاں روٹی کھا دی اپنی اولاد کو اپنے قریب بٹھا کے کھانا کھوایا کول بٹھا کے کھانا ایک پہلی بات اور دوسری بات سنو آپ نے فرمایا یا بنیا اے پیارے بیٹے سم اللہ دا نام لے کے کھانا کھانا ہے بسم اللہ پڑھنی ہے کھانا کھان تو پہلے فائدہ کیا ہوتا ہے لوگوں شیطان انتظار چاہتا ہے اے بندہ کھانا کھان لگے تے بندہ بسم اللہ نہ پڑھے شیطان آپ بھی آ جاندہ ہے تے اپنے چہریاں بھی نال لے کے آ جاندہ ہے تے انہاں دے نال بے کے کھانا کھان لے ہن ذرا مینوں آپ دسو جڑے کھانے چ شیطان شامل ہوئے جڑے کھانے شیطان دے چہلے شامل ہون او کھانا صحت دا ذریعہ کیویں بنے او کھانا برکت دا ذریعہ کیویں بنے او کھانا شفا دا ذریعہ کیویں بنے او کھانا طاقت تے قوت دا ذریعہ کیویں بنے جڑے کھانے شیطان شامل ہوئے او کھانا خیر دا ذریعہ کیویں بنے حضرات علی وقار آپ نے فرمایا جڑا بندہ بسم اللہ پڑھ لے شیطان دفع دور ہو جاندے او دے چہلے بھی دفع دور ہو جاندے نے بسم اللہ پڑھن نال کھانے چ برکت آ جاندی ہے بسم اللہ پڑھن نال کھانا شفا دا ذریعہ بندا لوگو بسم اللہ پڑھن نال کھانا قوت تے طاقت دا ذریعہ بندا لوگو بسم اللہ پڑھ کے جڑا بندہ کھانا کھاوے وہ کھانا دے واسطے صحت دا ذریعہ بن جاندے دو باتاں سمجھ آ گئیاں پہلی بات اپنی اولاد نو اپنے کول بٹھا کے کھانا کھلانا ہے یہ تربیت دا انداز ہے دوسری بات بسم اللہ خود بھی پڑھنی ہے تے اپنی اولاد نو تعلیم دینی ہے ہن ذرا تیسری بات تے غور کرنا آپ نے فرمایا کل بیمینک او پیارے بیٹے اج تو بعد جس ٹائم کھانا کھان لگے سجے ہاتھ دے نال کھانا کھانا ہے سیدھے ہاتھ دے نال کھانا کھانا ہے ہن غور کرنا لوگ ایتھوں جڑی بات میں نو سمجھ آئی ہے میں تساں باپ دے سامنے پیش کرنا چاہنا ایک کھانے دا ادب ہے کہ سیدھے ہاتھ نال کھانا کھادا جائے ایک کھانے دی تمیز ہے تے احترام ہے کہ سیدھے ہاتھ دے نال کھانا کھادا جائے یعنی جڑے بچے نو روٹی دے ادب دا پتہ چل گیا جڑا بچہ کھانے دے احترام نو سمجھ گیا او ماں باپ دی بے ادبی کدی نہیں کرے گا او بڑیاں دے اگے بدتمیزی کدی نہیں کرے گا جنوں روٹی دے احترام دا پتہ ہوئے گا انہوں ماں باپ دے احترام دا بھی ضرور پتہ ہوئے گا انہوں بڑے چھوٹے دے احترام تے تمیز دا بھی ضرور پتہ ہوئے گا ان ذرا چوتھی بات دے غور کرنا لوگو اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل مما یلیک اور پیارے بیٹے آج تو بعد جدوں کھانا کھانے اپنے اگیوں دی کھانا کھانے بڑی قیمتی بات توڑے سامنے پیش کرنا چاہنا ضائع نہ کر دیا جے لوگوں میں نئے جملیاں نو غور کرنا آپ نے فرمایا اپنے اگیوں نہیں کھانا کھانے اپنے سامنےوں کھانا کھانے کسی اور دے اگیوں نہیں کھانا کسی اور دے سامنےوں نہیں کھانا بات نو مزید کھول کے بیان کرانتے معنی بن گئے اپنا حصہ کھانا ہے کسی اور دا حصہ نہیں کھانا اپنا حق کھانا ہے کسی اور دا حق نہیں کھانا ایتھوں جڑی بات میں نو سمجھ آئی ہے ذرا غور کرنا لوگو جڑی اولاد نو چھوٹی عمر تو اپنا حصہ تے اپنا حق کھان دی عادت ہوئے وہ اولاد وڈی ہو کے ماں باپ دے حصے تے ماں باپ دے حق نہیں کھاندی جڑی اولاد نو چھوٹی عمر کو اپنا حصہ تے اپنا حق کھان دی عادت ہوئے وہ وڈی ہو کے بہناں دا حق نہیں کھاندی وہ اولاد وڈی ہو کے دھیاں دا حق نہیں کھاندی جڑی اولاد نو چھوٹی عمر کو اپنا حصہ تے اپنا حق کھان دی تعلیم دیتی جائے وہ اولاد بڑی ہو کے یتیمہ مسکینہ تے ہمسایاں دا حق نہیں کھاندی جڑی اولاد نو چھوٹی عمر کو اپنا حصہ تے اپنا حق کھان دی تعلیم دیتی جائے وہ اولاد وڈی ہو کے چوری نہیں کر دی وہ اولاد وڈی ہو کے ڈکیتیاں نہیں کر دی وہ اولاد وڈی ہو کے دو نمبریاں تے فراڈ تے دھوکے نہیں کر دی اللہ دے نبی دی تربیت انداز ہے دو باتاں سمجھا چکا پہلی بات ہے وہ لوگ
اج دے معاشرے نو سب تو زیادہ کیڑی چیز دی ضرورت ہے تے تربیت کرنی ہے تے کیویں کرنی ہے بولو ہن بھول گئے ہو نبی پاک دے طریقے دے مطابق اللہ دے سونے نبی دے طریقے دے مطابق کوئی مشکل گل نہیں ذرا یاد سنا دیو پھر سنا دیو دے دور دے اندر سب تو زیادہ کس چیز دی ضرورت ہے اور دوسرے نمبر تے تربیت کرنی ہے تے کیویں کرنی ہے نبی پاک دے طریقے دے مطابق اور ذرا تیسری بات تے غور کرنا تربیت کرنی ہے تے کدوں کدوں کرنی ہے سوال پیدا ہوتا ہے نا تربیت بھی کرنی ہے تے نبی پاک دے طریقے دے مطابق کرنی ہے تے کدوں کدوں کرنی ہے جدوں وڈا ہو جائے کئی بندیاں دی عادت ہوئی قاری صاحب چھوٹا جہا بچہ تسی بھی پیچھے پے گئے پیچھے لگ گئے میرے معصوم جہا بال ہے ہن بھلا یہ کی کریے چھوٹے انہوں کی تو سمجھ آنی ہے تسی بھی بس جڑا نا چڑھائی کر دیندے ہو چھوٹے چھوٹے بچیاں تے اللہ دے بندے انہاں تے معصوم بال نے انہاں بھلا انہاں دبکا ماری دے کوئی چاچا سمجھان دی گل کر لے ہن میرے پتر تانوں چنگے ہی نہیں لگدے ہیں میرا پتر تانوں چنگا نہیں لگدا سڑ دے ہو میرے پتر دے نام ہے اوے کوئی نہیں ہو سڑدا تے کوئی پیچھے نہیں پہ گیا اکو گزارش ہے اپنے بچے دی تربیت کر کدوں کونوں کرنی ہے تربیت حدیث پاک تے غور کرنا میں حدیث تواڈے سامنے پیش کرن لگا اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ سارے پڑھو درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ اچھا تواڈے ہل چل بڑی ہے بھئی میں بڑی کوشش کی اور بڑا صبر کیتا بھی چپ کر جاواں کچھ نال اٹھک بیٹھک آنی جانی ہل چل یہ تو کوئی فرض سمجھی ہوئی ہے تو یا جلسے دا حصہ ہے پتہ نہیں میں نے سمجھ نہیں آندی میں نے سمجھ نہیں آندی ہوئے گی ادھر دے جلسے دا ویسے حصہ ہوئے گا اٹھنا بیٹھنا ہل چل کردے رہنا یہ ترتیب ہوئے گی چلو تھوڑی اگر ترتیب ہے تو پھر جاری رکھو اگر ترتیب نہیں تو پھر یعنی ترتیب اپنی خراب نہ کرو جزاک اللہ میں تے ہی گزارش کرانگا بیٹھ کے گفتگو سنو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے تیسری بات میں سمجھا رہے ہیں تربیت کدوں کونوں کرنی ہے حدیث تواڈے سامنے پیش کرن لگا اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ سارے پڑھو درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عجب مرتبہ کیا عجب شان ہے کیا عجب مرتبہ کیا عجب شان ہے ان کی عظمت ہے کیا عقل حیران ہے ان کی عظمت ہے کیا عقل حیران ہے آپ ہیں عالموں عالموں کے نبی آپ ہیں عالموں عالموں کے نبی رب کے بعد ہر جگہ رب کے ساتھ ہر جگہ آپ کا نام ہے رب کے بعد ہر جگہ آپ کا نام ہے شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عزت مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ تربیت مصطفیٰ حضرت مولانا قاری عبداللہ سلفی صاحب رب کے بعد ہر جگہ آپ کا نام ہے کیا عجب مرتبہ کیا عجب شان ہے ان کی عظمت ہے کیا عقل حیران ہے آپ کی شان کہنے سے قاصر ہوں میں آپ کی شان کہنے سے قاصر ہوں میں کیوں آپ کی شان میں اترا قرآن ہے آپ کی شان میں رب کا قرآن ہے کیا عجب مرتبہ کیا عجب شان ہے ان کی عظمت ہے کیا عقل حیران ہے ان کی عظمت ہے کیا عقل حیران ہے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم بھی ویندے رہے آجے میں تے بھائی عبد الرحمان صاحب آنے سن جنہ سفر کر کے آیا نا تے انہی تقریر کری میں کہ 4 گھنٹے دا سفر ہے پھر 4 گھنٹے تقریر کرنی پڑی ٹائم ویندے رہے آجے مطلب نیڑے نیڑے لگے تو میں دس دیا جی انشاءاللہ میں حاضر ہوں لیکن پھر بھی کوشش کرنے ہیں کچھ نہ کچھ بات سمجھا دیں تیسری بات سمجھا رہے ہیں تربیت کرنی ہے تے کدوں کلو کرنی ہے ہن حدیث سنو تو آپ ہی سمجھ آ جائے تے بول پہ آ جائے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دا پیارا نواسا ہے جنہ دا نام سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ آئے جنتی نوجوانہ دا سردار لوگو حضرت حسن رضی اللہ عنہ حدیث صحیح مسلم دے اندر موجود ہے نبی علیہ السلام نے ویکھیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین تے پیا ہویا کھجور دا دانا آلن و سالن مرحبا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بلبر قرآن خطیب نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا قاری علی عاصم مدنی صاحب ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ہون الارم بج گئے انشاءاللہ ہون مختصر کر کے لے کے آنے بات نو ماشاءاللہ شیخ صاحب تشریف لے آئے نے ہون غور کرنا اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کھجور دا دانا زمین تے پیا ہوئے اٹھا کے کھان لگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کخن کخن اے پیارے بیٹے اسے پھینک دو اے بیٹا انہوں سٹ دے ایک کھجور دا دانا نہیں کھانا غور کرنا لوگو معصوم عمر دی وجہ تو چھوٹی عمر دی وجہ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بات سمجھنا آئی جویں چھوٹا جیا توڑا بال ہوئے معصوم بال ہوئے سوچے ہاتھ پان لگے تسی فوری طور تے دور تو کہندے ہو پتر ہٹ جا سائڈ تے ہو جا چھوٹی عمر دی وجہ تو انہوں بات سمجھ نہیں آندھی یا کوئی اور کسے نالی اچ گرن لگے دور تو کہندے ہو سائڈ تے ہو جا سائڈ تے ہو جا لیکن چھوٹی عمر دی وجہ تو انہوں بات سمجھ نہ آوے دوڑ کے جاندے ہو تے اس چیز تو بچا لیندے ہو اللہ دے نبی نے دور تو فرمایا کخن کخن پیارے بیٹے نو سٹ دے نو پھینک دے لیکن چھوٹی عمر دی وجہ تو ان بات سمجھ نہ آئی نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے آپ نے اپنی انگلی مبارک دے نال ایک کھجور دا دانا کٹ کے باہر سٹ دیتا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے بیٹے ایک کھجور دا دانا نہیں کھانا غور کرنا لوگو مسند احمد دے اندر میں پڑے نبی علیہ السلام دے بعد صحابہ عرض کرن لگے اے اللہ دے محبوب پیغمبر ہے تے کھجور دا دانا اسی کھا لین دے دے معصوم بالے اے کون حسن ہے لوگو اے پیاسے ہون تے نبی علیہ السلام اپنے ہونٹ چسا کے نہ دی پیاس بجان اے بھوکے ہون تے اللہ دے نبی بے چین اور بے قرار ہو جان اے او حسن ہے اللہ دے پیغمبر ایک کھجور دے دانا سی تے کھا لین دے دے آپ نے فرمایا میرے صحابہ تو انہوں پتہ نہیں کہ اے جڑی صدقی تے صدقے دا مال پیار ہے اور صدقہ میری امت دا حق ہے میری آل دا حق نہیں جڑی شے میری آل دا حق نہیں میں وہ کیویں کھان دے ہاں وہ میں کیوں کھان دے ہاں لوگوں میں جڑی بات سمجھانا چاہ رہا سا تربیت کرنی ہے تے کدوں کلو کرنی ہے یعنی چھوٹی عمر کلو کرنی ہے جدوں کلو توڑی اولاد توڑی زبان دے لفظ سمجھ ہی نہیں سکتی جدوں کلو توڑی اولاد اتنی چھوٹی عمر جوے توڑی زبان دا کلام تے گفتگو سمجھ ہی نہیں سکتی اس عمر کلو اپنی اولاد دی تربیت کرو پہلی بات ہے سمجھے گی ہے آج دے دور دے اندر سب تو زیادہ ضرورت تربیت دی ہے دوسری بات ہے سمجھے گی ہے تربیت کرنی ہے تے نبی پاک دے طریقے دے مطابق کرنی ہے تیسری بات ہے سمجھے گی ہے تربیت کدوں کلو کرنی ہے چھوٹی عمر کلو کرنی ہے اور چوتھی بات ہے ذرا غور کرنا تربیت کرنی ہے تے تربیت دا فائدہ کیا ہوئے گا لوگوں میں دعویٰ کرنے لگا اور اس دعوے دے ہوتے دلائل پیش کر کے اجازت جمعہ گا اور کرنا جیڑی اولاد تربیت یافتہ ہوئے جیڑی اولاد دی اچھی تربیت کی دی ہے وہ اولاد اپنی ماں باپ دی زندگی اچھی ماں باپ دی عزت دے وقار دا ذریعہ بن دی ہے اور ماں باپ دی وفات تو بعد ہی اپنے ماں باپ دی عزت دا ذریعہ بن دی ہے یہ سمجھنا آوے حدیث بات دے غور کرو صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود
موجود ہے. نبی علیہ السلام ایک دن اپنے صحابہ کرام دے درمیان تشریف فرمانے. لمبی تے طویل حدیث ہے, میں اپنے موضوع دے متعلقہ تواڈے سامنے اشارہ پیش کرن لگا. آپ نے اپنے صحابہ کرام کو ایک سوال کیتا, اے میرے صحابہ اس سوال دا جواب دیو. صحابہ کرام دی عادت سی جڑے سوال دا جواب آندا سی پیش کر دیندے سن, ورنہ خاموش رہندے سن تاکہ صحیح بات دی اللہ دے پیغمبر رہنمائی فرما دین. صحابہ کرام خاموش نے. تھوڑی دیر ہوئی ہے, محفل مکمل ہوئی ہے, مجلس دے بیٹھک مکمل ہوئی ہے, اللہ دے پیغمبر اپنے گھر دے اندر تشریف لے گئے. صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں نو جا رہے نے. نبی پاک دے ایک صحابی نے جنہاں دا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, راستے دے اندر جا رہے ہیں لوگوں. ہن ذرا غور کرنا, چلدیاں چلدیاں انہاں دا ایک بیٹا ہے جدا نام عبداللہ بن عمر ہے, معصوم جی عمر ہے. حضرت عبداللہ بھی نال نے اپنے بابے عمر نو آکھن لگے, اے پیارے بابا جان, جڑا سوال اللہ دے نبی نے مسجد دے اندر تواڈے کولوں کیتا ہے تسی خاموش سو. اس سوال دا جواب مینوں آندا سی, میرا دل کردا سی میں سوال دا جواب دے دیاں, لیکن میں جان بوجھ کے سوال دا جواب نہیں دیتا. میں چپ رہا, میں خاموش رہا. اللہ دے محبوب پیغمبر دے یار حضرت عمر فرمان لگے, اے پیارے بیٹے, اگر تینوں سوال دا جواب آندا سی پیش کر دیندا, چپ کیوں رہے ہیں؟ بابا جان چپ رہن دی ایک وجہ سی, اس وجہ تے غور کرنا لوگو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھن لگے, اے عبداللہ آخر وہ کیڑی وجہ سی؟ حضرت عبداللہ جواب دین لگے, بابا جان دل کردا سی سوال دا جواب دے دیاں, عزت بن جائے گی, لوگ آکھن گے جڑے سوال دا جواب کسے نو نہیں آیا, عبداللہ نو سوال دا جواب چھوٹی عمر چاہ گیا ہے. لیکن بابا جان چپ رہن دی وجہ تسی سو, کیونکہ تسی میرے بابا اور تسی میرے ابو ہو. جتھے بابا خاموش ہوئے اوتھے پتران دی بلند آواز سونی نہیں لگدی, جتھے ابا خاموش ہوئے اوتھے پتر بول دے سونے نہیں لگدے. تواڈے ادب دی وجہ تو چپ رہا, تواڈی موجودگی دی وجہ تو خاموش رہا. لوگوں میں پیغام دے رہا, جڑیاں اولاداں تربیت یافتہ ہون, ماں باپ نو دھمکی لانا تے دور دی بات. جڑیاں اولاداں تربیت یافتہ ہون, ماں باپ دا گریبان پکڑنا تے دور دی بات. جڑیاں اولاداں تربیت یافتہ ہون, ماں باپ نو دھکے مارنا تے دور دی بات. جڑیاں اولاداں تربیت یافتہ ہون, ماں باپ نو گالیاں نہیں دیندیاں بلکہ ماں باپ دی موجودگی وچ چپ تے خاموش رہندیاں نے. ادب دی وجہ تو, ادب دی وجہ تو. اے کیوں چپ سی؟ اے دے پیچھے وجہ تربیت سی. کیڑی تربیت لوگو؟ حضرت عمر جدوں مسجد دے اندر ہوندے سن اپنے بیٹے نو نال لے کے ہوندے سن. بیٹے دی مسجد وچوں تربیت ہوندی سی. اسی پارک کے جانا ہوئے تے بچہ نال ہے, اسی شادی تے جانا ہوئے تے بچے نال نے, اسی کسے خوشی تے جانا ہوئے تے بچے نال نے, اسی کسے میٹنگ تے جانا ہوئے تے بچے نال نے, اسی کسے سیر تے جانا ہوئے تے بچے نال نے, اسی کسے سفر تے دعوت تے جانا ہوئے تے بچے نال نے. لیکن مسجد وچ بچے نہیں ہوندے, اسی بچیاں نو درس وچ نال لے کے نہیں ہوندے, اسی بچیاں نو جلسے وچ نال لے کے نہیں ہوندے. حالانکہ تربیت گاہ ہے, ایتھے نال لے کے ہونا چاہیے. بچیاں نو ادب دا پتہ چلدا ہے, بچیاں نو تمیز دا پتہ چلدا ہے. لوگوں اے تے او ادب ہے جڑا زندگی دے اندر کر رہے نے. میرے ول توجہ کرنا, میں او ادب تواڈے سامنے پیش کرن لگا جڑا وفات تو بعد کیتا ہے. میرے ول توجہ کرنا, میں جڑا حوالہ پیش کرن لگا مسند احمد دی صحیح درجے دی حدیث ہے, حوالے دا میں ذمہ دار ہوں. ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عمر دی شہادت تو بعد سفر تے روانہ ہوئے نے تے میں حدیث باغ دے اندر پڑھے اپنی پسندیدہ سواری تے سوار نے, یعنی پسندیدہ جڑی سواری سی اس سواری تے سوار نے. کچھ دوست احباب تے شاگرد بھی انہاں دے نال نے, سفر تے جا رہے نے. دوران سفر ایک نوجوان دے نال ملاقات ہوئی ہے. جدوں اس نوجوان دے نال ملاقات ہوئی, حضرت عبداللہ بن عمر اپنی سواری تو نیچے اتر آئے. او دے نال حال احوال کرن تو بعد اپنی سواری دی مہار پکڑیے تے جوان دے حوالے کر دیتی ہے. میری طرف توجہ کرنا, جڑے درہم و دینار موجود سن وہ بھی اس نوجوان دے حوالے کر دیتے نے. سر دے اوتے جڑی پگ تے چادر موجود سی وہ بھی اتار کے اس نوجوان دے حوالے کر دیتی ہے تے انہوں روانہ کر دیتا. نال والے دوست پوچھن لگے, ابن عمر آخر وجہ کیا ہے؟ جے غریب سمجھ کے تاواں نہیں کرنا سی, جے غریب سمجھ کے تاواں نہیں کرنا سی, چند پیسے دے دیندے نے راضی ہو جانا سی. کیڑی ضرورت سی اپنی سواری دین دی, کیڑی ضرورت سی
سی اپنی پاک اتار کے دین دی، کیڑی ضرورت سی اتنے زیادہ پیسے دین دی؟ حضرت عبداللہ بن عمر دا جواب سنا لوگو تے اپنی اولاد دے کردار تے غور کریا جے۔ ابن عمر جواب دین لگے تو پتہ ہے میرے بابا عمر شہید ہو گئے نے، میرے بابے دی شہادت تو بعد میرا دل کردا ہے میں اپنے بابے دی خدمت کراں، لیکن ابا جو شہید ہو گیا اپنے بابے دی خدمت کیویں کر سکاں؟ نہیں کر سکتا بابے دی خدمت، پھر میں تلاش کردا رہنا وا میرے ابے دے یار اللہ دی زمین تے کسے کونے تے زندہ ہون، میں اپنے ابے دے یاراں دی خدمت کردا، میں انج سمجھدا جویں بابے دی خدمت کر رہا۔ اے جڑے نوجوان نو میں اپنی سواری دیتی ہے، اے جڑے نوجوان نو میں اپنی پگ تے چادر دیتی ہے، اے جڑے نوجوان نو میں اتنے زیادہ پیسے دیتے نے اپنے ابے دی یاری دی وجہ تو دیتے نے، اپنے بابے دے تعلق دی وجہ تو دیتے نے۔ ہن ایتھے رک کے میں تواڈے سامنے ایک بات پیش کراں گا لوگو، ساڈیاں اولاداں تے ساڈے ابے دی وفات تو بعد سکے چاچے نو اپنے ابے دے بھیراواں نوں آندیاں نے خبردار خبردار، سانو روکن والا قبراں جا سکتا ہے، سانو روکن والا قبرستان جا سکتا ہے، خبردار ہن اکھاں کڈ کے وکھائی تیریاں اکھاں نہ کڈ دتیاں دے، ہن ساڈے گھر آ کے وکھائی جے تیریاں لتاں نہ وڈ دتیاں دے، دھمکیاں لاویاں نے، ساڈیاں اولاداں وچوں تے ادب ہی ختم ہو گیا۔ وجہ کیا ہے لوگو؟ تربیت نہیں، ورنہ جڑیاں اولاداں تربیت یافتہ ہون ماں باپ دی زندگی اچ بھی ماں باپ دے عزت تے وقار دا ذریعہ بننیاں نے، ماں باپ دی وفات تو بعد بھی ماں باپ دے عزت و وقار دا ذریعہ بننیاں نے۔ جے اس طرح بات سمجھنا آوے مختصر ایک اور حوالے تے غور کرنا۔ نبی علیہ السلام ایک دن سفر کر رہے نے، دوران سفر نبی علیہ السلام دا یار حضرت جابر بھی نبی پاک دے نال ہے۔ آپ نے پوچھا جابر شادی بھی کیتی ہوئی یا نہیں؟ اللہ دے پیغمبر شادی ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کیڑی جگہ تے؟ اللہ دے پیغمبر فلاں گھر دے اندر۔ آپ نے فرمایا وہ جڑی عورت ہے وہ عورت بیوہ مطلقہ یا کنواری ہے؟ اللہ دے نبی جڑی عورت دے نال میں شادی کیتی ہے پہلی یہ وے کہ عورت بیوہ ہے، دوسری بات یہ وے کہ میرے نالوں عمر وچ بھی زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا جابر تو جوان ہے اور جواناں دی خواہش ہوندی ہے میری بیوی خوبصورت بھی ہوے، میری بیوی کنواری اور جوان بھی ہوے، تو کسے کنواری عورت دے نال شادی کر لیندا، بیوہ عورت دے نال تے اپنے تو بڑی عمر دی خاتون دے نال شادی کرن دی وجہ کیا ہے؟ حضرت جابر عرض کرن لگے اللہ دے پیغمبر ایک مجبوری سی، وہ مجبوری کیا ہے؟ رشتہ نہیں ملتا، نہیں لوگوں ایک مجبوری سی، وہ مجبوری کیا ہے؟ غربت زیادہ ہے، نہیں لوگوں غور کرنا اس مجبوری تے۔ حضرت جابر جواب دین لگے اللہ دے پیغمبر ایک مجبوری سی۔ آپ نے فرمایا کیڑی مجبوری؟ اللہ دے نبی جویں احد دے میدان میرے بابا شہید ہوئے نے، جویں میں یتیم ہویا ایویں میریاں 9 بہناں بھی یتیم ہو گئیاں نے، دل تے کردا سی کسے کنواری لڑکی دے نال شادی کراں، جے کسے کنواری تے جوان لڑکی نال شادی کر لیندا میریاں بہناں دی تربیت کون کردا، میریاں بہناں دا خیال کون رکھدا، میریاں بہناں نوں گھر دے کم کار کون سکھاوندا، میریاں بہناں نوں گھر دے معاملات کون سمجھاوندا؟ میری مجبوری میریاں بہناں سن، اپنیاں بہناں دی تربیت دی خاطر ایک وڈی عمر دی تے بیوہ خاتون دے نال شادی کیتی ہے تاکہ میریاں بہناں دی سونی تربیت ہوندی رہے۔ ہن ذرا غور کرنا لوگو، میں جڑا سبق تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا، ایتھے تے بھیرا اپنیاں بہناں دے حصے کھا جاندے نے، ایتھے تے بھیرا اپنیاں بہناں دا حق کھا جاندے نے، ایتھے تے بھیرا اپنیاں بہناں تے ظلم کردے نے، ایتھے تے بھیرا بہناں نوں آندے نے جے حصہ اور حق منگنی تے تعلق ختم، جے حصہ اور حق منگنی تے رشتے ختم، جے حصہ اور حق منگنی تے محبتاں ختم۔ لیکن اے بھیرا اپنیاں بہناں واسطے اپنے حق قربان کیوں کر رہے ہیں؟ اے بھیرا اپنیاں بہناں واسطے اپنے حصے قربان کیوں کر رہے ہیں؟ اے بھیرا اپنیاں بہناں واسطے اپنیاں خوشیاں قربان کیوں کر رہے ہیں؟ آخر دی وجہ کیا ہے؟ اے دی وجہ بھی تربیت لوگو حدیث پاک دے اندر آندا ہے، حضرت جابر خود بیان کردے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یار حضرت عبداللہ میرے بابا شہادت کو پہلے میں نے اپنے گھر دے اندر بٹھایا اور کہنے لگے جابر میں جہاد تے جا رہے ہوں، ہو سکتا ہے میں واپس نہ آواں، میرے اوپر قرضہ ہے وہ قرضہ بھی اتار دیں، تے دوسری میری وصیت ہے میری شہادت تو بعد اپنی بہناں دا خیال کری، میری شہادت تو بعد اپنی بہناں نال محبت کری۔ اے اپنی بہناں تو اپنے حق تے اپنے حصے قربان کر رہے ہیں تے اچھی تربیت دی وجہ تو کر رہے ہیں۔ مانا ثابت ہویا لوگوں جڑیاں اولاداں تربیت یافتہ ہون
ماں باپ دی زندگی اچ بھی عزت اور وقار دا ذریعہ بنیاں نے، ماں باپ دی وفات تو بعد بھی عزت اور وقار دا ذریعہ بنیاں نے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، تربیت مصطفیٰ، اہلاً وسہلاً مرحبا ماشاءاللہ ساڑی جماعت عظیم مبلغ اور عظیم ترجمان ڈاکٹر پروفیسر عبدالغفور راشد صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے نے۔ بس میں اپنی بات نو مقاما اور اللہ دے قرآن وچوں ایک کوئی بات تو سناواں، بڑی ہی پیاری بات ہے، غور کرنا تربیت دا کتنا بڑا فائدہ ہوندہ ہے۔ اس دعوے تے غور کرو، پھر دلیل تے غور کرو۔ جیڑیاں اولاداں تربیت یافتہ ہونا، غور کرنا بزرگو، وہ اولاداں اپنے ماں باپ دے خوابانوں کی حقیقت بنا دینی۔ پھر اگلے جملے تے غور کرو، جیڑیاں میں اپنی جماعت دے عظیم مبلغین دی موجودگی سے بات کر رہے ہیں اور ذمہ داری نال بات کر رہے ہیں۔ جیڑیاں اولاداں تربیت یافتہ ہونا، وہ اپنے ماں باپ دے خواباں تو اپنی جان قربان کر دینی ہیں۔ جے نہ سمجھ آوے پڑھو اللہ دے قرآن چو واقعہ، باپ کہہ رہے ہیں بیٹا میں خواب دیکھے میں تیرے ذبح کر رہا ہوں، بیٹا کہندے ابا جان جے تسی ذبح کرن واسطے تیار ہو تے میں ذبح ہون واسطے تیار ہوں، جے تسی قربان کرن واسطے تیار ہو تے میں قربان ہون واسطے تیار ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ تربیت ہے۔ کتے لکھیا ہے؟ اللہ دے قرآن چ لکھیا ہے۔ اللہ نے حکم دیتا ابراہیم نو اپنی گھر والی تے اپنے بیٹے نو چھوڑ کے آؤ، غور کرنا میں قربان جاواں سیدنا ابراہیم دے حوصلے تو تہاڈا پتر سیاںا ہوندا ہے، نام لکھ بھی لیندا ہے، نام دس بھی لیندا ہے، محلے سکول جاوے تے پتر 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے پریشان ہو جاندے ہو، کدی سکول والےاں نو کال، کدی رشتہ داراں نو کال، کدی کسے نو کال، کدی مسجد وچ جانا دوڑ کے ادھر ادھر اپنے بچیاں دی تلاش وچ دیو۔ حالانکہ محلہ بھی ہے، حالانکہ مسلمان بھی ہے، حالانکہ آبادی بھی ہے، حالانکہ جان سنجان بھی ہے، لیکن قربان جاؤں اس ابراہیم دے حوصلے تو معصوم بالے بول بھی نہیں سکتا، اپنی بیوی تے اپنے بچے نو اس جگہ تے چھوڑ کے جا رہے ہیں بغیر ذی زرع، جتھے آبادی دا نام و نشان نہیں۔ لیکن غور کر، پہلے نمبر تے پانی دی ضرورت سی، روٹی دی ضرورت سی، مکان دی ضرورت سی، لیکن سب تو پہلے حضرت ابراہیم نے پانی نہیں منگیا رب کو، روٹی نہیں منگی اپنی اولاد واسطے رب کو، اور مکان نہیں منگیا اپنے رب کو اولاد واسطے۔ سب تو پہلے جڑی دعا کی تھی ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میری اولاد کو نمازی بنا، تیرے گھر دے قریب چھوڑ کے اس وجہ تو جا رہے ہیں تاکہ میری اولاد نمازی ہوئے۔ جڑی اولاد نمازی ہوئے وہی اولاد تربیت یافتہ ہوندی ہے، اور جڑی اولاد تربیت یافتہ ہوئے وہی اولاد اپنے ماں باپ دی زندگی اچ بھی ماں باپ دی عزت اور وقار دا ذریعہ بندی ہے، ماں باپ دی وفات تو بعد بھی عزت اور وقار دا ذریعہ بندی ہے، اور اے ہوئی اولاد اپنے ماں باپ دے خواباں نو حقیقت بنا دیندی ہے، اور اے ہوئی اولاد اپنے ماں باپ دے خواباں تو بھی اپنی جان قربان کرنے واسطے تیار ہو جاندی ہے۔ اللہ رب العالمین تو دعا ہے مولانا محترم جناب عبدالغفار گجر صاحب، بھائی عبدالرحمن صاحب، اللہ انہاں سب دی محبت، قاری صاحب دی محبت اللہ قبول فرمائے، پوری جماعت دی محبت اللہ قبول فرمائے۔ بھائی جان دے ایک وڈے بھائی نے انہاں دے واسطے کہہ رہے سن اولاد دی دعا کرنی، اللہ پاک انہاں نرینہ اولاد عطا فرمائے، جو کوئی سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔